بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1538 ہے اور آج سورۃ القصص کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت احداہما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین على ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالت احداہما، ایک لڑکی نے ان دونوں میں سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، استأجرہ، موسیٰ کو اجرت پر رکھ لیجئے، ان خیر، بلا شبہ بہترین، من، وہ شخص جسے استأجرتا آپ اجرت پر رکھیں، القوی الامین، طاقتور اور امانتدار آدمی ہے۔ قال، اس نے کہا، انی، بلا شبہ میں، اريد، چاہتا ہوں کہ ان کی حق نکاح کر دوں تجھ سے، احدا، ایک کا، ابنتی ہاتین، اپنی 2 بیٹیوں میں سے، علی ان، اس شرط پر کہ تأجرنی، تو میری نوکری کرے، 8 حجج، 8 سال، فإن، پھر اگر اتممت، تو پورے کرے، 10 سال، فمن عندک، تو وہ تیری طرف سے، وما اريد، اور میں نہیں چاہتا، ان اشق، کہ سختی کروں، علیک، تجھ پر، ستجدنی، یقیناً تو مجھے پائے گا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک، یہ معاہدہ ہے، بینی، میرے درمیان، و بینک، اور آپ کے درمیان، اجم الاجلینی، جو سی 2 مدتوں میں سے قضیت، میں پوری کر لوں، فلا، تو نہیں ہوگی، عدوان علیہ، مجھ پر زیادتی، واللہ، اور اللہ، علامہ، اس بات پر جو نقول، ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، نگران ہے۔ ترجمہ یوں ہے، ایک لڑکی بولی کہ ابا، ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا ہو، امانتدار ہو۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ میں اور اپنی عہد پختہ ہوا، میں جو سی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو معاہدہ ہم کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجیے۔ دوسری بات، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانتدار ہو۔ تیسری بات، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو۔ چوتھی بات، اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے۔ پانچویں بات، میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا۔ چھٹویں بات، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ ساتویں بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جو سی مدت چاہوں پوری کر دوں۔ 8ویں بات، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ 9ویں بات، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ اللہ۔ بزرگان محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تھے اور 2 لڑکیوں کو دیکھا تھا اور 2 لڑکیوں کی مدد کی تھی اور ان کے بکریوں کو پانی پلایا تھا، تو اور ان میں سے ایک لڑکی اپنے ابا جان کے پاس سے پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں تاکہ آپ کو جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کی مزدوری دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ چلے تھے، اور جب حضرت ان کے پاس ان 2 لڑکیوں کے ابا جان کے پاس پہنچے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں یہ بات بتائی تھی کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، بات چیت ہوئی، سارا کام ہو گیا، تو اس وقت میں اس لڑکی نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ اے ابا جان، یہ جو موسیٰ ہیں ان کو آپ مزدوری پر رکھ لیں، نوکری پر رکھ لیں، اس لیے کہ بہتر نوکر وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت بھی ہو اور امانتداری بھی ہو۔ تو اس لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 چیزیں پائی تھیں، ایک طاقتور، اس لیے کہ انہوں نے بڑے کنویں کے مضبوط پتھر کو اٹھا کر ان کے بکریوں کو پانی پلایا تھا، اور امین، امانتدار سے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر اس بچی تک کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ 2 چیزیں تھیں، امانتدار۔ تو حضرت
شعیب علیہ السلام جو ان دو لڑکیوں کے باپ تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں تمہارا نکاح میری دو بیٹیوں میں سے کسی ایک سے کے ساتھ کر دوں گا، اس شرط پر کہ تم 8 سال میرے پاس نوکری کرو۔ اللہ اکبر، داماد سے کہہ رہے ہیں۔ آج کل کے دامادوں کے نخرے دیکھیے کیا ہیں، اور یہ دیکھیے حقیقت کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے موسیٰ علیہ السلام سے 8 سال تک میرے پاس نوکری کرو گے تو میں 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہوں۔ اتنی قیمتی ہوتی ہے عورت، اتنی قیمتی ہوتی ہے وہ بچے جس کو لاڑوں سے پال کر ایک باپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کرتا ہے۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم اے موسیٰ 10 سال تک نوکری مکمل کر لو گے تو پھر یہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اچھی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ، اور پھر یہ بھی کہا تھا شعیب علیہ السلام نے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تمہارے اوپر تکلیف میں مبتلا تم کو کرنا نہیں چاہتا، میں تم کو تکلیف میں مبتلا کرنا، تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ 8 سال تک کی نوکری کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ میں تم کو تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کہا تھا شعیب علیہ السلام نے کہ تم مجھے اللہ نے چاہا تو نیکوکاروں میں سے پاؤ گے، اخلاق والے پاؤ گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو نبی تھے، اخلاق والے ہی تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں معاہدہ ہے، اور 2 مدتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 سال یا 10 سال، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی میں پوری کر لوں تو پھر میرے اوپر کوئی جو ہے دباؤ نہیں رہے گا، کوئی سختی نہیں رہی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ واللہ علی ما نقول وکیل، معاہدہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں دونوں کہ ہم جو کچھ کی گفتگو کر رہے ہیں معاہدے کی، 8 سال تک کی نوکری، 10 سال تک کی نوکری، اس سلسلے میں اللہ ہمارا گواہ ہے۔ یہ کتنی پیارا واقعہ ہے، کتنا پیارا واقعہ ہے۔ آج کل لڑکے والے لڑکی والوں پر ظلم کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ کس قدر کا نظام یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔